إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کسی انسان پہ جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو مال اور دولت اور ان چیزوں کے اندر بڑھتے جانا ان چیزوں کی کثرت ہوتے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے دیکھیے یا قرآن مقدس کو پڑھ کے دیکھیے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلا کرنے پہ، محبت کرنے پہ، اس کو اپنی رحمت عطا کرنے پہ آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ اور علم عطا فرما دیتا ہے۔ مال کو اللہ نے اپنی رحمت نہیں بولا ہے، تو قرآن بھرا پڑا ہے جگہ جگہ پہ اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ بولا ہے، اللہ نے مال کو اپنی رحمت نہیں بولا۔ علم جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، دین کی سمجھ، اور یہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جتنی بھی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، تورات، زبور اور انجیل، ہمارا مسلمانوں کا دیگر کتابوں کے ساتھ یہ فرق ہے، آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، لیکن آپ پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے، ایک بھی ایسا بائبل کا حافظ نہیں دکھا سکتے جس کو فر بائبل کی کتاب زبانی یاد ہو۔ آپ پوری دنیا میں ایک بھی ایسا یہودی نہیں دکھا سکتے جس کو اپنی شروع سے آخر تک پوری تورات زبانی یاد ہو، لیکن اس کے مقابلے پر صرف امت مسلمہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ بھی وہ جناب شروع سے شروع ہوتا ہے اور وہ ناس تک قرآن کی 114 سورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے، یعنی اس زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے، اس زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے عرش مبارک پہ سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو تلاوت کیا۔ فرشتوں نے سنا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، تو فرشتے اپنی زبان سے کہتے ہیں طوبیٰ لِأَلْسِنَةٍ تَحْمِلُ تَتَكَلَّمُ بِهَا وَطُوبیٰ لِأَجْوِفَةٍ تَحْمِلُهَا، بڑے ہی مبارک ہیں وہ سینے جو اس کتاب کو، اس کلام اللہ کو یاد کریں گے، اور بڑی مبارک وہ زبانیں ہیں جو اس کلام اللہ کی تلاوت کیا کریں گے۔ فرشتوں نے تب کہا تھا، چند آیتیں سورۃ طٰہٰ کی سن کے اور پورا قرآن، وہ چند آیتیں انہوں نے کہا جس کو نصیب ہو گئی بڑا خوش قسمت ہے، اور اس کو پورا قرآن اللہ نصیب فرما دے، اس سے بڑا کائنات میں خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، آپ اور میں سارا دن دکان پہ بیٹھ کے گاہک آتا ہے، ایک کپڑا بیچنے والا بھی کپڑا اس کے سامنے یوں کھولتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ پسند نہیں، دوسرا نکالو، اور پھر دوسرا کپڑا نکالتا ہے، کہتا ہے یہ بعض اوقات دکاندار درجنوں تھان کھولتا ہے
لیکن قسمت کے نہیں سوتا بنتا، وہ سارے تھان اس کو دوبارہ سمیٹ کے جناب لپیٹ کے رکھنے پڑتے۔ اتنی محنت اور مشقت اور انکم کوئی بھی نہیں، گاہک آیا دیکھے، بحث ہوئی، تکرار ہوئی، کھول کھول کے دکھاتا گیا، لیکن کمایا کچھ نہیں، سودا ہی نہیں بنا۔ دنیا میں کوئی میرے بھائیوں تجارت ایسی نہیں کہ ایک ایک لفظ کے بولنے پہ کوئی کسی کو تنہا ادا کرتا، ایک ایک لفظ پہ، حرف ایک ایک حرف اس کا گنا جائے، تولا جائے، لیکن میرا رب اپنی بندگی کرنے والوں پہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے والوں کو فوراً نقد و نقد 10 نیکیاں عطا فرما دیتے۔ اور مثال کیا دی؟ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں محمد یہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الف لام اور میم ایک حرف ہے، بلکہ اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا یہ 3 حرف ہیں۔ ابھی الف لام میم پڑھا، میرے رب نے 30 نیکیاں اس بندے کو عطا فرما دی۔ ایسی بابرکت کتاب، ایک صفحہ روزانہ کا دیکھیے، 16 لائنوں کا ایک صفحہ جب حافظ پڑھتا ہے، اس صفحے میں کتنے حروف ہیں، اور میرا رب کتنی نیکیاں ایک صفحہ پڑھنے والے کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ بہار کا موسم جب آتا ہے تو نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، نہ ٹھٹھرنے والا موسم، نہ گرمی کی وجہ سے جناب بندے کے پسینے چھوٹ جائیں۔ بہار کا موسم دل کو بڑا بھلا لگتا ہے، طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے درختوں میں پھل پھول آ جاتے، گرمی کی وجہ سے مرجھائے جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ لہلہانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کیا کی، اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ یہ جو دل گناہ کر کر کے مرجھا گئے ہیں، اللہ اس قرآن کی برکت سے دلوں کو لہلہاتا ہوا بنا دے۔ اللہ یہ جو دل گناہ کر کر کے اللہ رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، اے اللہ اس قرآن کو ایسا نور بنا دے کہ دوبارہ یہ جسم تیری بندگی سے تر و تازہ ہو جائے۔ یہ نبی کائنات علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ قیامت کو ایک تیر کے بدلے، میدان جنگ میں ایک تیر چلتا ہے، اللہ ایک تیر کے بدلے 3 بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ 3 بندوں کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا صانعہ، تیر بنانے والے، جو گھر میں بیٹھ کے لکڑی کو چھیل کے تیر بنا رہا ہے۔ تیر بنانے والے کو کہ میں مجاہدین کو دوں، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو تیر مہیا کروں، اللہ اس کو بھی جنت دے گا۔ والرامیہ بھی، اور جو میدان جنگ میں چلا رہا ہے دشمن کے سامنے، اللہ اس کو بھی جنت دے گا۔ فرمایا وَمُنَبِّلَهُ، جو وہاں اس کو پہنچا رہا ہے، پکڑا رہا جاتے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ ہے، ہماری مسجد میں سے ایک طالب علم نے قرآن مجید کی حفظ کی منزل کی سعادت کو بحمد اللہ پورا کیا ہے، اور ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اور میں یہ حدیث اس لیے بیان کی، یہ مت سمجھیے گا کہ صرف اس بچے کے لیے خوشی کا مقام ہے یا اس کے والدین کے لیے، ان کے لیے تو ہے ہی۔ اپنے رب کی رحمت پہ یقین رکھیے، اس ادارے میں جتنے بھائی خرچ کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ پڑھتے ہیں طالب علم، لائٹ جلاتے، گرمیاں تو پنکھا چلاتے، پیاس لگی تو ٹوٹی سے پانی پیا، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا، یہ سارے جتنے اخراجات جن جن بھائیوں کی جیب سے نکلتے ہیں، آج ان کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ باری تعالیٰ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہماری محنتیں رنگ لا رہی ہے کہ اللہ انشاءاللہ جہاں ان کو اپنی مغفرت اور رحمت عطا کرے گا،
تو جو اتنا اہتمام کرنے والے ہیں اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کو بھی معاف فرما دے. جو دیکھ بھال کرنے والے ساتھی ہیں انتظامیہ کے، جو دن رات جناب چھاؤں کر کے رکھتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان پہ بھی رحمت کرے گا. تو ہم سب کے لیے مجموعی طور پہ یہ خوشی کا مقام ہے ایک بندے کو اللہ نے کتاب اللہ کی سعادت عطا فرمائی. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت میں سے جو بندہ صرف سورہ بقرہ پڑھ لیتا نا، صرف سورہ بقرہ، جل فی اعیننا، تو ہماری نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہوتا، اتنا بلند کہ ہم اس کو بزرگ سمجھتے تھے علم کے اعتبار سے. تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ کتاب اللہ جو قرآن کو حفظ کرنے والے لوگ ہیں، خصوصاً والدین سے عرض کروں گا کہ ایسا طالب علم یا ایسا بچہ جو کتاب اللہ کو پڑھ لیتا ہے نا، اس کو اپنے گھر میں دوسرے بچوں سے زیادہ اہمیت دیا کرے. کل قیامت کے دن آپ بچے کو LLB کروا لیں، PhD کروا لیں، ماسٹر کروا لیں، انجینئر بنوا لیں، MPhil کروا لیں، دنیا کی کوئی ڈگری دلوا لیں، لیکن قیامت کے دن اسی بچے نے کام آنا ہے جو آپ کتاب اللہ پڑھنے والا دنیا میں چھوڑ دیں. نہ PhD والے نے کام آنا ہے، نہ MPhil والے نے کام آنا ہے. حافظ عبد المنان صاحب تھے وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، تو پیدائشی طور پہ آنکھوں سے نابینا تھے. پیدا ہوئے، ہمارے بھی یہاں یہ اصول چلتا ہے، ایک رواج بن گیا. وہ بچے کو مسجد میں لاتے ہیں، قاری صاحب بچہ داخل کر رہے، کیوں؟ اسکول نہیں چل رہا لیکن مسجد پا رہی. رواج یہ اللہ کی راہ میں اس بچے کو وقف کریں جو آپ کی اولاد میں سب سے ذہین ہے. رہی کھئی شاید اللہ دی راج اے مسیدے انہوں پاؤ سکولے دے چلتا رہے، جو نوٹ کہیں نہیں چلتا مسجد کے گلے میں ڈال دے، اب بھی مسیدہ نے چلا دے رہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے والد نے سمجھا بچہ آنکھوں سے نبینا کرنا اس نے کچھ ہے نہیں، آنکھوں سے نبینا محتاج ہے، تو چلو اس کو جا کے مدرسے داخل کرواتے. وہ جناب علی وہاں پہ دلی کے اندر، یہ بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، دلی کے اندر شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی تھے رحمت اللہ علیہ. ان کی مدرسے میں نا وہ باپ لے گیا یہاں وزیر آباد سے دلی لے گئے سید نذیر حسین صاحب کے پاس. سید صاحب یہ بچہ میرا اس کو داخل کر دے. سید صاحب فرمانے لگے بھائی انگریز دور تھا، انگریزوں نے مسلمانوں پہ ویسے بڑے ظلم کر رکھے تھے. وہ فرمانے لگے بھائی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ یہاں جو بچہ رہے اس کی روٹی بھی پوری کر سکے، تو کہاں سے صبح شام اس کو کھلائیں گے. اور نہیں سید صاحب رکھو جی یہ پڑھے گا یہاں پہ. مگروں نام گیا سے نہ پیو اکھاں تو نبینا ہے، انہیں کڑا سکول پڑھنا ہے، کڑا انہوں تھی پاؤ. سید صاحب نے بہت کہا لیکن باپ چھوڑ کے آ گیا. حافظ عبد المنان صاحب کے بارے میں آتا ہے اپنی کلاس کے ساتھیوں سے کہنے لگے باپ میرا تو مجھے بوجھ سمجھ کے چھوڑ گیا، استاد محترم پہ میں بوجھ بندھنا نہیں چاہتا. اور بھائیو جب تم لوگ روٹی کھاؤ نا صبح دوپہر اور شام، تو صرف ایک میری گزارش ہے، ہر طالب علم اپنی اپنی روٹی میں سے ایک لقمہ میرے لیے چھوڑ دیا کرے. اللہ اکبر، کیسے پلا یہ بچہ ہے. لوگوں کے جھوٹے ایک ایک لقمے بچے ہوئے آنکھوں سے نبینا وہ بیچارہ کھا رہا ہے. لیکن اللہ نے اسی بچے کو ایسا مقام پھرایا. آج حدیث کی جتنی کتابیں ہم لوگ مدرسوں میں کورس کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اتنی موٹی اور اتنی بڑی کتابیں کہ صحیح بخاری میں 7,500 حدیث ہے، فلاں میں اتنی ہے، فلاں میں اتنی ہے. یہ ہم جو 10-12 کے قریب کتابیں پڑھتے ہیں حدیث کی، ایک وقت آیا یہی آنکھوں سے نبینا بچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکمل حدیثوں کا حافظ بن گیا.
باپ چھوڑ کے آیا تھا مگر ہو گیا پکا تو نبی نے، وہ مکمل حدیثوں کے حافظ بن. آج کسی بھی عالم دین سے پوچھئے، یہ جو ہمارے یہاں پہ دو بڑے مشہور نام ہیں، ایک مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں شاگرد تھے انہی بزرگوں کے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے جو آنکھوں سے نبینا تھے، ان کے شاگرد تھے. محدث پنجاب مشہور ہوئے اور مکمل اللہ کے رسول کی ایک حدیث ان کو یاد تھی. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے، یہ بس دو باتیں کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث تھی حضرت عائشہ سے، یعنی صحابی ہوتے ہیں نا کہ فلاں حدیث کو فلاں صحابی بیان کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں راوی، حدیث کا راوی، روایت کرنے والا. تو حدیث پڑھا رہے تھے، آنکھوں سے نبینا تھے، کہتے ہیں بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں یہ عبارت پڑھی. آگے بیٹھے شاگردوں نے نا آپس میں پروگرام بنایا کہ استاد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، آج ان کے حافظے کا یادداشت کا امتحان لینا ہے. انہوں نے جب پڑھا نا ان عائشہ تھا، کہتا نہیں استاد یہ حدیث حضرت عائشہ سے نہیں. کہتے نہیں بیٹا انہی سے. کہتے نہیں استاد جی ان سے ہے ہی نہیں. حافظ صاحب اٹھے، حدیث کی کتاب وہیں پہ اندر ساتھ ہی حجرہ تھا، حجرے میں چلے، حجرے میں جا کے نا سجدے میں گر گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے. کہتے ہیں باری تعالیٰ آنکھیں تو میری پہلے نہیں تھی، ایک حافظہ ہی تھا جو تو نے عطا کیا ہوا اور اس میں تیرے نبی کی حدیثیں یاد تھی. اللہ کون سی خطا ہوئی کہ اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا کہ مجھے نبی کی حدیثیں بیان کرنے میں غلطی ہونے لگ گئی. تو رو کے وہی سجدے میں آنکھ لگ گئی تو وہی مصلی پہ سو گئے. اب شاگرد باہر پریشان بیٹھے ہیں، جرت نہیں ہو رہی کہ اندر جا کے کہیں استاد جی اساں جان کے مذاق کیتا ہے. نہیں، وہ باہر بیٹھے، اندر ان کی روتے روتے آنکھ لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آنکھ کھلی نہ مسکراتے ہوئے باہر آئے. شاگرد دیکھ رہے کہ مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں پتروں میں امتحان لیا ہے. کہتے نہیں استاد جی. کہتے ہیں انہوں پتہ لگ گیا تو ہمارا امتحان لیا. اب وہ سوچے پتہ کیسے لگا ہے. کہتے ہیں بیٹو تم نے تو میرا لیا امتحان، میں کہہ رہا تھا حدیث بیان کی اماں عائشہ صدیقہ نے، تم مان نہیں رہے تھے، تم نے میرا امتحان لیا. میں نے رو کے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے خواب میں میری اماں عائشہ کی زیارت کروا دی اور میری ماں عائشہ نے مجھے پیار دے کے کہا بیٹا عبد المنان یہ حدیث میں نے ہی تیرے نبی سے خود سنی اور میں نے بیان کی. کیا مقام تھا کہ ماں عائشہ کی زیارت اللہ خواب میں کروا دے. عرض کرنے کا مقصد ہے ان کے والد پھر جب فوت ہوئے نا عبد المنان صاحب کے، جب بیٹے کو چھوڑ آئے تھے کہ چلو ادھر سے چلے گا، تو فوت ہونے کے بعد اپنی بیوی یعنی ان کی ماں کو خواب میں ملے. تو اس نے خواب میں جو باتیں کہا کہ کیا بنا. کہتے ہیں بننا کیا تھا، جس کو نکما سمجھ کے مدرسے چھوڑ کے آیا تھا، اب میں جب اگلی منزلوں میں پہنچا ہوں تو پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں سارے بچوں کو نبی کے دین کا حافظ بناتا. اگر یہاں قبر کی گاٹیوں میں میرے کام کو آیا ہے صرف وہی بچہ کام آیا. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری ڈگریاں کاغذ کے ٹکڑے یہ رہ جا رہے ہیں، صرف قرآن ایسی ڈگری ہے، حدیث دین کا علم ایسی ڈگری ہے جو حشر کے میدان میں بھی جناب وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے. اس بچے نے حفظ کیا ہے، کون سا بچہ ہے موجود ہے؟ آپ کو بیٹا ادھر آ. اس بچے کے والد صاحب ہیں، اس بچے کے جو استاد محترم ہیں وہ تشریف لائیں گے. اکرم بٹ صاحب سے گزارش ہے آپ آئیں جناب. استاد جی اور آپ مل کے اس بچے کو انعام دی ہوا ہے. یہ مسجد والے ساتھیوں کی طرف سے بچے کے لیے انعام ہے اور
انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.